رات کی خاموشی میں ایک ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جو آنگن میں لگے آم کے درخت کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ چاند کی روشنی نے پورے گھر کو ہلکے دودھیا رنگ میں نہلا دیا تھا۔ نوری آہستہ قدموں سے باورچی خانے کی طرف آئی، جہاں شبو چولہے کے قریب بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی۔ نوری کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے کسی بڑے فیصلے کے بوجھ تلے دبی ہو۔ شبو، میری بات سنو، نوری نے دھیرے سے کہا۔ شبو نے پلٹ کر دیکھا اور حیرت سے بولی، بی بی جی، آپ اس وقت یہاں؟ نوری نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، شبو، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، آج تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ شبو کا دل گھبرا گیا۔ بی بی جی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیا ہوا جو آپ مجھ سے یوں کہہ رہی ہیں؟ نوری نے سرگوشی میں کہا، شبو، آج رات میں سکندر سے ملنے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر شبو کے چہرے پر حیرت کے ساتھ پریشانی بھی چھا گئی۔ بی بی جی، آپ کو یہ کیا سوچی؟ لالا سائیں یہ بڑے سرکار کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ نوری نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ شبو، میں نے سب سوچ لیا ہے، بس تم مجھے کور کر لو۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں اپنے کمرے میں ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شبو نے غصے میں کہا، بی بی جی، آپ مجھے مصیبت میں ڈال رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں لالا سائیں کو پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ نوری نے التجا کرتے ہوئے کہا، شبو، خدا کے لیے، سکندر بہت ناراض ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہ گئی تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ شبو نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، تو جانے دیں اسے، آپ کے پیچھے کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ نوری نے گہری سانس لی اور بولی، شبو، محبت ایسی ہی ہوتی ہے، اسے سمجھانا مشکل ہے۔ سکندر کا دل بہت نرم ہے، وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ شبو نے کچھ دیر کے لیے سوچتے ہوئے کہا، بی بی جی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اگر بڑے سرکار کو پتہ چل گیا۔ نوری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بابا کو کچھ نہیں پتہ چلے گا شبو، تم میری قسم کھاؤ، تم سب سنبھال لو گی۔ شبو نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، بی بی جی، آپ مجھے مشکل میں ڈال رہی ہیں، میں کیا جواب دوں گی اگر کسی نے پوچھ لیا؟ نوری نے شبو کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، شبو، تم صرف کہہ دینا میں سو رہی ہوں، کوئی نہیں آئے گا میرے کمرے میں، تم تو جانتی ہو نا بابا کبھی میرے کمرے میں نہیں آتے۔ شبو نے ہار مانتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ واقعی مجھے مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ نوری نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ شبو پلیز، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، اگر تم نہ مانو گی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ شبو نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن آخری بار ہے، اگر کچھ ہوا تو آپ نے مجھے نہیں کہنا کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی۔ نوری خوش ہو کر بولی، تم دنیا کی سب سے اچھی دوست ہو شبو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ شبو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ جلدی آئیں اور خدا کے لیے دھیان سے جائیں۔ نوری جلدی سے دبے قدموں گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور چاند کی روشنی راستے کو ہلکا سا روشن کیے ہوئے تھی۔ رات کی تاریکی نے ہر طرف سناٹا طاری کر رکھا تھا۔ نوری کنویں کی طرف دبے قدموں بڑھ رہی تھی۔ سرد ہوا کی سرگوشی اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اس کے دل کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ پرانے کنویں کے قریب پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن سکندر کہیں نظر نہیں آیا۔ چاند کی مدھم روشنی کنویں کی دیواروں پر پڑ رہی تھی اور ارد گرد کے جنگلی جھاڑیوں اور درختوں کے سائے عجیب سا خوفناک منظر پیدا کر رہے تھے۔ نوری نے دھیرے سے پکارا، سکندر، سکندر کہاں ہو؟ مگر جواب میں صرف خاموشی سنائی دی۔ اچانک اس کے کانوں میں پتوں کی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ وہ پلٹی، دیکھا 3 سے 4 سائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نوری کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر تب تک وہ سائے اس پر جھپٹ پڑے۔ نوری چیخنے لگی مگر اس کی آواز رات کی خاموشی میں کہیں گم ہو گئی۔ وہ اپنا آپ ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ سب طاقت میں اس سے زیادہ تھے۔ وہ اسے دھکیلتے اور قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوری کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اس کے پیر زخمی ہو رہے تھے مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ہاتھا پائی کے دوران اچانک ایک آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ نوری نے جیسے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی رہ گئیں اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ چہرہ ایسا تھا جس کے نوری نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے آنسو تیرنے لگے۔
نقاب ہٹنے کی دیر تھی کہ باقی سائے جلدی سے پیچھے ہٹے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ نوری زمین پر گرتی چلی گئی، جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہوا اس کے بالوں اور چہرے سے کھیل رہی تھی، مگر وہ ایسے بے جان پڑی تھی جیسے زندہ نہ ہو۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے اور سانسیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ نوری نے اپنے ارد گرد دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ زمین پر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں عجیب سا خوف اور بے بسی کا احساس تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس تکلیف سے بھی گزرے گی۔ نوری نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنی چادر کو ٹھیک کیا اور اپنے زخمی ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا عزم بھی تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئی کنویں کی طرف آخری بار نظر ڈالتی ہے، پھر آہستہ آہستہ حویلی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ اس کے قدم بھاری تھے، لیکن اس کے دل میں ایک سوال طوفان کی طرح اٹھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ ایسا آخر کیوں؟ رات کا سناٹا حویلی کے اندر ایک عجیب سا سکوت طاری کر رہا تھا۔ نوری دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف آئی۔ چہرے پر خوف، آنکھوں میں اداسی اور چادر سے جھانکتے زخمی ہاتھ اس کی بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ پچھلے دروازے کے قریب شبو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی نوری کو آتا دیکھا، شبو نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ بی بی جی، شبو نے آہستگی سے کہا، مگر اس کی آواز میں فکر کی گونج تھی۔ کر لی ملاقات اپنے سکندر صاحب سے؟ اتنی دیر لگا دی، میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ نوری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر سناٹا تھا، جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ شبو نے اسے قریب سے دیکھا اور اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر چونک گئی۔ یا اللہ، بی بی جی، یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ نوری نے ایک لمحے کے لیے شبو کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی چمک اور ہنسی نہیں تھی۔ وہ بالکل خاموش رہی، اپنی چادر کو مزید کس کر لپیٹا اور اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ شبو پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولی، بی بی جی، کچھ تو بتائیں نا، میں نے آپ کو اتنے خطرے میں جانے دیا اور آپ یوں خاموش ہیں۔ کیا ہوا وہاں؟ سکندر نے کچھ کہا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا؟ نوری نے ایک نظر شبو کی طرف دیکھا، مگر پھر نظریں جھکا لی اور قدم تیز کر دیے۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شبو نے پریشانی میں سر ہلا دیا اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جب نوری پچھلے حصے کو عبور کر کے داخلی حصے میں داخل ہونے لگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ چاند کی روشنی میں سفید شلوار قمیص میں ملبوس ایک بلند قامت شخص ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد دلکش تھا، جیسے کسی شہزادے کا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری پرسوچ خاموشی اور ماتھے پر پڑی ہلکی سی تیوری نے اس کی شخصیت میں ایک جاہ و جلال کا رنگ بھر دیا تھا۔ یہ غازیان خانزادہ تھا، نوری کا منگیتر اور حویلی کے بڑے سرکار کا بیٹا۔ نوری کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور خوف اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ غازیان نے اپنی گہری نظریں اس پر جماتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، کہاں سے آ رہے ہو نوری؟ نوری نے نظریں جھکا لیں، اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں جکڑے گئے تھے۔ غازیان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پھر پوچھا، تم سے کچھ پوچھا ہے نوری؟ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ نوری نے بمشکل سر اٹھایا اور ہکلانے لگی، وہ میں… غازیان نے سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ حویلی ہے نوری، اور اس حویلی کی عزت ہر کسی سے زیادہ قیمتی ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ رات کے اس پہر یوں باہر جانا کسی کی نظروں میں آ گیا تو… نوری نے بے بسی سے اپنے زخمی ہاتھ چادر میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں وہ… غازیان کی آنکھوں میں شک کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ سچ بولنا نوری، کیا بات ہے؟ کس سے مل کر آ رہی ہو؟ نوری نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے قدموں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ شبو جواب تک خاموش تھی، فوراً آگے بڑھائی، غازیان صاحب، بی بی جی کی طبیعت خراب تھی، میں ان کو لے کر باہر آئی تھی تاکہ یہ پرسکون سانس لے سکیں۔ سامنے والے حصے پر گارڈز موجود تھے، اسی لیے مجھے وہاں لے جانا مناسب نہیں لگا۔ غازیان نے شبو کی طرف دیکھا،
مگر اس کے چہرے پر وہی پرسوچ تاثرات برقرار تھے۔ اس وقت شبو نے فوراً جواب دیا، جی صاحب، طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں خود بھی گھبرا گئی تھی۔ غازیان نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہ کہا، پھر دھیرے سے سر ہلایا اور نوری کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہ آخری بار ہونا چاہیے نوری، اس حویلی کی عزت تم پر واجب ہے۔ نوری نے کچھ کہے بغیر تیزی سے اندر کا رخ کیا۔ غازیان نے اسے چلتے ہوئے پرسوچ نگاہوں سے دیکھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ناشتے کی میز پر حویلی کے تمام مکین موجود تھے۔ مرکزی کرسی پر ذوالفقار خان زادہ بیٹھے تھے۔ ان کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں وہی جلال اور حکمت تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ دائیں جانب اماں بیگم تھیں جو سفید دوپٹے میں ملبوس خاموشی سے چائے کا کپ تھامے ہوئے تھیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں ایک ماں کی چھپی ہوئی بے چینی تھی۔ ذوالفقار خانزادہ کے بائیں جانب غازیان خانزادہ بیٹھا تھا جو ہمیشہ کی طرح پرسکون اور وقار بھری خاموشی میں گم تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور سرد مہری تھی جو اکثر لوگوں کو اس کے قریب جانے سے روک دیتی تھی۔ وہ نوری کی خالی کرسی کو مسلسل گھور رہا تھا۔ میز پر ہر شخص اپنی جگہ موجود تھا لیکن نوری کی غیر موجودگی نے خاموشی کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ چند لمحے گزرے تو غازیان کی نظریں نوری کی خالی کرسی سے ہٹ کر اپنے والد کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اپنے باپ کو مخاطب کرنے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن شاید الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ ذوالفقار خانزادہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور اپنے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کہو غازیان، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح گمبھیر تھا جس میں وقار اور طاقت جھلک رہی تھی۔ غازیان نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، پھر اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بولا، بابا سرکار۔ ذوالفقار خانزادہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی غازیان تھا جو ہمیشہ معاملات کو ٹال دیتا تھا اور اکثر اہم باتوں سے کتراتا تھا۔ بابا سرکار، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ غازیان کی آواز میں ایسی سختی اور قطعیت تھی کہ پورے ہال میں موجود لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اماں بیگم نے بھی اس کی طرف حیرانی سے دیکھا لیکن چپ رہی۔ ذوالفقار خانزادہ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیا فیصلہ؟ صاف کہو غازیان۔ غازیان نے چند لمحے توقف کیا اور پھر دو ٹوک انداز میں بولا، میں نوری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ ہال میں موجود ہر شخص کے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ اماں بیگم نے آنکھوں میں چمک لیے فوراً غازیان کی طرف دیکھا جبکہ ذوالفقار خانزادہ کی پیشانی پر ہلکی سی تیوری نمودار ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ ذوالفقار خانزادہ کی آواز میں حیرانی تھی مگر لہجے میں وہی سختی برقرار تھی۔ بابا سرکار، نوری میرا اور اس حویلی کا فرض ہے۔ بچپن میں جو رشتہ ہوا تھا میں اسے نبھانا چاہتا ہوں۔ نکاح جلد ہوگا اور رخصتی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہری سانس لی اور کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کی نظریں غازیان کے چہرے پر مرکوز تھیں جیسے وہ یہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ان کے بیٹے کے اس فیصلے کے پیچھے کیا سوچ ہے۔ غازیان، تمہیں یاد ہے نا تم نے خود کتنی بار اس نکاح سے انکار کیا تھا؟ تمہاری اماں نے جب بھی اس رشتے کی بات کی تم نے اسے رد کر دیا۔ آج اچانک یہ فیصلہ، وجہ کیا ہے؟ غازیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی نرمی آئی لیکن اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی چھائی رہی۔ بابا سرکار، جو غلطی میں نے پہلے کی وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ نوری میرا حق ہے اور اس حویلی کا وقار بھی۔ وہ معراج خانزادہ کی نشانی ہے اور میں اس کے ساتھ ہر ذمہ داری نبھاؤں گا۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں اچانک نرمی کا سایہ آیا۔ وہ اپنے بیٹے کو غور سے دیکھنے لگے پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ غازیان، تمہارا یہ فیصلہ مجھے خوشی دے رہا ہے۔ معراج کی بیٹی کا حق تم سے بہتر کوئی نہیں نبھا سکتا۔ اماں بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں تو ہمیشہ یہی چاہتی تھی۔ نوری کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا غازیان۔ غازیان نے خاموشی سے سر جھکایا اور نوری کی خالی کرسی کی طرف آخری بار دیکھا۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہری نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا جیسے ان کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا ہو۔ غازیان کی نگاہیں اب نوری کی کرسی پر تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا وہ منظر گھوم گیا تھا جب اس نے پچھلے حصے کی طرف سے نوری کو آتے دیکھا تھا۔ یہی ایک لمحہ تھا جب غازیان خانزادہ ایک لمحے کے لیے ڈر سا گیا تھا
خاندان کی عزت ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر نوری نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اپنے خاندان کی عزت کو کیسے بچائے گا؟ اسے نوری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کل رات ہوئے محض ایک واقعے نے اسے سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جلد سے جلد نوری سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی دسترس میں لینا چاہتا تھا اور اس کے بعد وہ آگے کے معاملات نمٹانا چاہتا تھا۔ ناشتہ بہت خاموشی سے تناول کیا گیا تھا، جبکہ شبو جو ناشتے کی میز پر برتن سجا رہی تھی، اس کی تو سانسیں سینے میں اٹک چکی تھی، کیونکہ وہ تو اس بات سے واقف تھی کہ اس کی بیوی جی پہلے ہی کسی اور کے عشق میں مبتلا ہیں اور ان سے بے انتہا محبت کرتی ہیں۔ وہ واحد اس بات کی گواہ تھی کہ سکندر کے پیچھے اس کی بیوی جی کس طرح پاگل تھی اور کس طرح رو رو کر ایک محض خط پر اپنا حشر بگاڑ لیتی تھی۔ حویلی کے مردوں سے ڈرنے والی نوری جب رات کے 12 بجے اپنی محبت سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتی تھی تو وہ کیسے اس رشتے کے لیے ہاں کرتی؟ یہی سوچ کر شبو کا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ شبو ہال سے جلدی قدم اٹھاتی ادھر ادھر نظریں بچاتی ہوئی نوری کے کمرے کی طرف لپکی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور دماغ میں غازیان خان زادہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ نوری چادر میں لپٹی سو رہی تھی، مگر اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا جیسے بخار میں جھلس رہی ہو۔ شبو نے قریب جا کر نوری کو ہلایا۔ بی بی جی اٹھیں، جلدی اٹھیں۔ نوری نے کراہتے ہوئے آنکھ کھولی، اس کی پلکیں آنسوؤں کی نمی سے بوجھل تھیں۔ شبو کیا ہوا؟ اس کی آواز کمزور اور کپ کپاتی ہوئی تھی۔ شبو نے گھبرا کر کہا، بی بی جی نیچے تو طوفان آیا ہوا ہے، لالا سائی نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نوری نے یہ سنتے ہی فوراً آنکھیں پوری کھول دیں۔ اس کا چہرہ جیسے بے خودی کی حالت میں مزید زرد ہو گیا۔ کیا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سائیں جی نے یہ کہا؟ شبو نے تیزی سے سر ہلایا۔ ہاں بی بی جی، اور سب حیران ہیں کہ جو شخص ہمیشہ اس نکاح سے بھاگتا رہا وہ اچانک یہ بات کیسے کر گیا۔ اماں بیگم اور بابا سرکار تو خوش ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہیں۔ نوری نے چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے وہ دنیا سے خود کو چھپانا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شبو، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ شبو نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا اور جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو پریشانی سے بولی، یا اللہ بی بی جی، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، آپ کا سارا چہرہ جل رہا ہے، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ نوری نے اپنی آنکھیں موند لی۔ شبو، کل رات جو ہوا وہ میری جان نکال لے گا۔ میں سائیں جی کے سامنے کیسے جاؤں؟ وہ بہت سخت ہے، میں اس کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ شبو نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ بی بی جی کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، آرام کریں۔ میں نیچے جا کر اماں بیگم سے کہتی ہوں کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، وہ لالن سائی سے خود ہی بات کر لیں گی۔ نوری نے بے بسی سے کہا۔ شبو، میں ان سب کو کیا بتاؤں؟ میں خود کو کیسے سنبھالوں؟ سائیں جی کو تو پہلے ہی مجھ سے نفرت تھی، وہ اب کیوں؟ شبو نے اسے ٹوکا۔ بی بی جی زیادہ سوچے مت، آپ پہلے آرام کریں، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گی۔ شبو نے نوری کو چادر کے ساتھ لٹا دیا، اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھنے کا سوچتے ہوئے اٹھی۔ آپ یہاں آرام کریں بی بی جی، میں نیچے جا کر اماں بیگم کو بتاتی ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ نوری نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ اس کا دل خوف اور بے بسی سے دھڑک رہا تھا۔ شبو کے جاتے ہی وہ آنسوؤں میں بھیگتے ہوئے لرزتے ہوئے دعائیں کرنے لگی۔ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ تمام پریشانیاں اس پر ایک ساتھ حاوی کن تھی۔ رات کا وہ منظر اور افسوں بھی خبر اس کے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھے۔ شبو حویلی کی سیڑھیاں تیزی سے اتر رہی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ نوری کی حالت نے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ سیدھا اماں بیگم کے پاس جا رہی تھی تاکہ انہیں سب کچھ بتا سکے۔ ہال کے قریب پہنچتے اس نے اماں بیگم کو دیکھا جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اماں بیگم، شبو نے انہیں پکارا۔ اماں بیگم رک گئیں اور شبو کی گھبراہٹ دیکھ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا شبو؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ شبو جلدی سے ان کے قریب آ گئی۔ اماں بیگم، بی بی جی کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار سے ان کا چہرہ لال ہو رہا ہے اور وہ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔
اماں بیگم نے فوراً فکرمندی سے پوچھا، نوری کو کب سے بخار ہے؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شبو نے جھجکتے ہوئے کہا، رات کو وہ رو رہی تھی، شاید اسی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ابھی اوپر گئی تھی تو ان کا ماتھا چیک کیا، بہت تیز بخار ہے۔ اماں بیگم کی آنکھوں میں پریشانی کی جھلک واضح تھی۔ وہ نوری کے کمرے کی طرف بڑھنے والی تھی کہ غازیان خانزادہ جو کام کے سلسلے میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو کر آ رہا تھا، ان دونوں کی گفتگو سن کر رک گیا۔ اس نے اپنی گھنی بھویں سکیڑتے ہوئے سخت لہجے میں شبو سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوری کی طبیعت خراب ہے؟ شبو جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، غازیان کے سرد اور سخت لہجے پر کانپ اٹھی۔ جی لالا سائیں، بی بی جی کو بہت تیز بخار ہے، وہ رات کو سو بھی نہیں سکی اور اب بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ غازیان نے اپنی آنکھیں تنگ کر کے شبو کو غور سے دیکھا۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ شبو نے خوفزدہ نظروں سے اماں بیگم کی طرف دیکھا، جیسے اس سے کچھ چھپانا چاہتی ہو، مگر غازیان کے روبدار انداز کے سامنے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بس شاید وہ زیادہ سوچ رہی تھی، اسی لیے بخار چڑھ گیا۔ اماں بیگم نے غازیان کی طرف دیکھا، بیٹے، نوری کی طبیعت واقعی خراب ہے، ہمیں فوراً اس کے پاس جانا چاہیے۔ غازیان نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، پھر اماں بیگم کے ساتھ نوری کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شبو ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، دل میں دعا کرتے ہوئے کہ نوری کی حالت زیادہ نہ بگڑی ہو۔ نوری کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر نقاہت اور آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ اسے دیکھ کر اماں بیگم کا دل کانپ گیا۔ نوری بیٹا، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ نوری نے لرزتے ہوئے نظریں اٹھائیں لیکن کچھ بول نہ پائی۔ غازیان جو کمرے میں داخل ہوتے ہی خاموش ہو گیا تھا، آگے بڑھا اور نوری کے قریب پہنچا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ نوری کے ماتھے پر رکھا تاکہ بخار چیک کر سکے۔ نوری نے غازیان کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی جھرجھری سی لی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کے باعث کچھ نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ غازیان نے ماتھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بخار بہت تیز ہے۔ اماں بیگم نے بے چین ہو کر کہا، تو پھر کیا کریں؟ کیا غازیان نے موبائل نکالتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر کو فون کر رہا ہوں، وہ فوراً یہاں آئے گا۔ نوری کی نظریں غازیان کے چہرے پر جمی تھیں، مگر وہ بولنے کی ہمت نہ کر پائی۔ اس کا دل خوف اور کمزوری کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ نوری، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اماں بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شبو، ٹھنڈا پانی لاؤ اور پٹیاں کرو۔ غازیان نے فون پر ڈاکٹر سے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کچھ دیر میں پہنچ جائے گا، نوری کی حالت ٹھیک ہونے تک میں یہاں رہوں گا۔ یہ کہتے اس نے گہری نگاہ نوری پر ڈالی، جس میں اس کے معمول کے سخت رویے کی جگہ ہلکی سی نرمی تھی، مگر نوری اس نظر کو بھی برداشت نہ کر سکی اور نظریں جھکا لی۔ اماں بیگم نے غازیان کی جانب شکریہ بھری نگاہ سے دیکھا، جبکہ شبو جلدی جلدی پانی لینے کے لیے باہر نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ سکوت نوری کے دل میں خوف اور غازیان کے رویے کی پیچیدگی کو مزید گہرا کر گیا۔ ڈاکٹر کے آ جانے کے بعد غازیان چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ انہیں بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، بخار کافی تیز ہو رہا ہے۔ اماں بیگم نے بھی نوری کو یہی ہدایت کی تھی کہ اپنا خیال رکھو، اب تو خیر سے تم ہمارے گھر کی بہو بننے والی ہو، اسی لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ جبکہ نوری کی آنکھوں میں یہ بات سن کر آنسو آ گئے۔ ابھی وہ اٹھ کر جاتی ہو اس سے پہلے ہی اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اماں بیگم نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، کوئی بات ہے جو تم کہنا چاہتی ہو؟ میرے خیال سے تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے، اور جو بھی بات تمہارے دل میں ہے وہ طبیعت کی بہتری کے بعد مجھے بتا دینا، میں سن لوں گی۔ مگر وہ سختی سے ان کے ہاتھوں کو تھام چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی اور اماں بیگم کو لمحہ لگا تھا اس کی بات کو سمجھنے میں، اسی لیے وہ بے حد شفقت سے بولی تھی، نوری، تمہیں غازیان کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ رشتہ تمہارے والد اور ہمارے بڑوں نے طے کیا تھا۔ یہ تمہارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ غازیان نے یہ فیصلہ خود کیا، ورنہ گاؤں کے مرد تو کبھی ایک نہیں کرتے۔ وہ تمہیں پہلی بیوی بنا رہا ہے، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ نوری نے سر جھکائے ہوئے دھیرے سے کہا، اماں، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اماں بیگم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے ان کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ کیا کہا تم نے؟ نوری نے اپنی نظریں اٹھائے بغیر دوبارہ کہا،
میں سائیں جی سے شادی نہیں کرنا چاہتی اماں بیگم۔ اماں بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور گہری سانس لے کر بولی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو نوری؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوری نے تھر تھراتے ہوئے کہا، اماں میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اماں بیگم کی آواز میں سختی آ گئی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نوری نے نظریں جھکائے ہوئے لرزتے لہجے میں کہا، میں ان سے بہت ڈرتی ہوں اماں۔ ان کا مزاج سخت ہے اور میں ان کے سامنے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتی۔ اماں بیگم نے گہری نظروں سے نوری کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ سب تمہارا وہم ہے نوری۔ غازیان سخت ہیں مگر دل کے برے نہیں، وہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ نوری نے سر ہلا کر انکار کیا، اماں یہ رشتہ میرے بس کی بات نہیں، میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اماں بیگم کی پیشانی پر مزید شکن پڑ گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر گہری آواز میں بولی، نوری تم بچپن سے جانتی ہو کہ یہ رشتہ طے ہے۔ غازیان کی منگنی تمہارے ساتھ ہوئی تھی اور اب وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے میں تمہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ نوری نے بمشکل ہمت کرتے ہوئے کہا، لیکن اماں یہ میرا فیصلہ ہونا چاہیے، میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ تو کہہ سکتی ہوں نا۔ اماں بیگم نے سخت لہجے میں کہا، نوری یہ بڑے بزرگوں کے فیصلے ہیں، تمہاری بات سننا یا نہ سننا ہماری مرضی پر ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں اتنی آزادی نہیں کہ تم بڑوں کے فیصلے کو رد کر دو۔ نوری نے آنسو بھرے آنکھوں سے اماں بیگم کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اماں میری بات مان لیجیے، میں اس نکاح کے قابل نہیں ہوں۔ اماں بیگم نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے سخت آواز میں کہا، نوری بس کرو، میں نے کہہ دیا کہ یہ نکاح ہوگا تو ہوگا۔ غازیان نے خود کہا ہے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں یہ بات کسی صورت رد نہیں کر سکتی۔ تم اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ نوری نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی مگر اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ اماں بیگم نے اسے ایک بار پھر گھور کر دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم اپنی باتوں سے مجھے مزید پریشان مت کرو، تمہیں اس نکاح کے لیے تیار رہنا ہوگا، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ نوری بے بس ہو کر بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اس کے دل میں خوف اور بے چینی مزید گہری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ اماں بیگم دروازے سے باہر نکل گئیں مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ شبو نوری کے پاس بیٹھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ نوری کے چہرے پر کچھ سکوت تھا مگر آنکھوں میں اب بھی اضطراب اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ شبو نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولی، بی بی جی اب طبیعت کچھ بہتر ہے نا؟ دن بھر کتنی پریشانی میں تھیں آپ؟ نوری نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں شبو اب کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ختم نہیں ہوا۔ شبو چونک کر بولی، ختم؟ کیا مطلب؟ بی بی جی آپ کو آرام کرنا چاہیے، زیادہ مت سوچیں۔ نوری نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، شبو میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ شبو نے حیرت سے نوری کی طرف دیکھا، کیا کرنا ہوگا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نوری نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث واپس بیٹھ گئی۔ شبو فوراً آگے بڑھی اور اسے سہارا دیا، بی بی جی آرام کریں، یہ سب باتیں بعد میں سوچیے گا۔ نوری نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں شبو یہ بات ابھی ہی ہونی چاہیے، مجھے سائیں جی سے ڈائریکٹ بات کرنی ہوگی۔ شبو کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ بی بی جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لالا سائیں بہت سخت ہیں، آپ ان سے کیسے بات کریں گی؟ وہ تو… نوری نے شبو کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں شبو وہ سخت ہیں مگر میں اس وقت اور کوئی راستہ نہیں دیکھ رہی۔ یہ نکاح یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہوگی اور یہی واحد حل ہے۔ شبو نے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بی بی جی یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اگر لالا سائیں کو غصہ آ گیا تو… نوری نے شبو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شبو میں مزید یہ خوف اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی، یہ میری زندگی کا سوال ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہوگی۔ شبو نے بے بسی سے کہا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ نوری نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پہلے تم یہ معلوم کرو کہ سائیں جی گھر پر ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو اپنے کمرے میں ہیں یا نہیں۔ شبو نے پریشانی سے نوری کی طرف دیکھا، بی بی جی آپ سچ میں یہ کرنا چاہتی ہیں؟ نوری نے اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، ہاں شبو یہ ضروری ہے، جاؤ اور پتہ کر کے آؤ۔ شبو نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ نوری نے گہری سانس لی اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔
جیسے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تقریباً 10 منٹ بعد شبو واپس آئی۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ بی بی جی، لالا سائیں گھر پر ہیں اور اپنے کمرے میں ہی ہیں۔ نوری نے شبو کی بات سن کر گہری سانس لی، جیسے وہ خود کو کسی بڑی جنگ کے لیے تیار کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے شبو، اب وقت آ گیا ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہوگی۔ شبو نے ایک قدم آگے بڑھ کر نوری کا ہاتھ تھام لیا۔ بی بی جی، سوچ لیجئے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ نوری نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آسان نہیں ہے شبو، لیکن ضروری ضرور ہے۔ شبو نے بے بسی سے کہا، تو پھر آپ کی ہمت کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ نوری نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شبو کی طرف دیکھا اور خود کو مضبوطی سے تیار کرنے لگی۔ وہ ہمت کر کے غازیان کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ نوری نے کانپتے ہاتھوں سے غازیان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اندر سے غازیان کی بھاری آواز آئی، آ جا۔ دروازہ کھولتے وقت اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نوری نے ہچکچاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کمرے کی فضا میں غازیان خانزادہ کی موجودگی کا ایک خاص دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیص میں اپنے اسٹڈی ٹیبل کے قریب کھڑا تھا اور اس کی نظریں کتاب پر جمی ہوئی تھیں، مگر جیسے ہی نوری اندر داخل ہوئی، اس نے کتاب بند کی اور سیدھا نوری کی طرف دیکھا۔ کہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ غازیان نے سیدھے اور سرد لہجے میں پوچھا۔ نوری نے ایک لمحے کے لیے اپنا قدم پیچھے کرنے کی خواہش کی، مگر پھر خود کو روکتے ہوئے بولی، سائیں جی، میں… اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ غازیان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ بات کرو نوری، وقت ضائع مت کرو۔ نوری نے گہری سانس لی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، میں بس آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ غازیان نے بھویں اٹھائیں۔ کہو، کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف بولو۔ نوری نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، سائیں جی، وہ نکاح… میں نکاح نہیں کر سکتی۔ غازیان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانی چمکی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ نکاح تو بچپن میں طے ہو چکا تھا۔ نوری نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں سائیں جی۔ غازیان نے قدم آگے بڑھایا۔ کیا مطلب؟ صاف بات کرو۔ نوری، انکار کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ نوری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنی جگہ سے نیچے بیٹھ گئی اور غازیان کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے بولی، میں نے ہمارے خاندان کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی ہے سائیں جی۔ میں نے اس خاندان کے اصولوں کو توڑا ہے۔ غازیان نے ایک لمحے کے لیے سانس روکے اسے دیکھا، مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سختی واضح تھی۔ نوری نے روتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، میں سکندر کو پسند کرتی تھی، وہی سکندر جو آپ کے مخالف رہتا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر… غازیان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر کیا نوری؟ نوری نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ مجھے کنویں پر ملاقات کے لیے بلاتا تھا۔ میں غلط تھی۔ کل رات بھی میں اس سے ملنے گئی تھی، مگر وہاں کچھ اور ہوا۔ غازیان کی نظریں سخت ہو گئیں۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ کیا ہوا؟ سب کچھ بتاؤ۔ نوری نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جب میں وہاں پہنچی تو سکندر کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سکندر کا نقاب ہٹ گیا۔ وہی تھا سائیں جی، وہی تھا جو مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ غازیان نے اپنے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ لیے، مگر اس کا لہجہ قابو میں رہا۔ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ نوری نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ میں نے آپ سب کو شرمندہ کیا ہے۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں سائیں جی۔ غازیان نے گہری سانس لی اور سرد آواز میں کہا، یہ سب کچھ ختم ہو چکا۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ نوری نے حیرت سے سر اٹھایا، سائیں جی، آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ مجھے ڈانٹیں گے نہیں؟ غازیان نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، تم نے جو کیا اس کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ جو باقی ہے وہ میں سنبھال لوں گا۔ اب جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو۔ نوری حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر جب اس کی آنکھوں میں مزید کچھ کہنے کا اشارہ نہ ملا تو وہ آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ غازیان نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے
کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں دور کہیں خلا میں گم تھیں۔ ماضی، جب وہ دونوں تیزی سے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف سے آ رہی تھی، اسے تبھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ وہیں کھڑا رہا، مگر پھر اس کو عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی تو وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف جاتے ہوئے دروازے تک پہنچا تھا۔ وہاں دروازہ کھلا ہوا دیکھ اس کے ماتھے پر شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ یہ دونوں باہر گئی تھیں۔ وہ خود سے بڑبڑایا۔ پچھلے حصے کی طرف جا کر وہ خاموشی سے قدموں کے نشان دیکھنے لگا۔ یہ نشان زمین پر واضح تھے، جیسے کوئی جلدی میں وہاں سے گزرا ہو۔ وہ نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے کنویں تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس کی نظریں زمین پر رک گئیں۔ اسے زمین پر ایک رومال دکھائی دیا۔ وہ رومال اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ یہ نوری کا تھا۔ رومال کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے وہ واپس حویلی آیا۔ اس کا دماغ مسلسل سوالات میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے تہیہ کیا کہ اب وہ اس معاملے کی جڑ تک پہنچے گا۔ اگلی صبح غازیان نے نوری اور شبو پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ اس کی نظر حویلی میں کام کرنے والی دوسری ملازمہ ساجدہ پر پڑی، جو ہمیشہ خاموشی سے اپنا کام کرتی تھی۔ غازیان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ ساجدہ اندر آئی تو اس کے قدموں میں ہلکی لرزش تھی۔ غازیان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی بھی اس کے سامنے بولنے سے پہلے سوچتا تھا، ساجدہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب سائیں جی؟ ساجدہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ نوری اور شبو کے بارے میں۔ کیا وہ کسی سے ملتی ہے؟ کوئی بات جو تمہیں پتا ہو اور مجھے نہیں؟ غازیان کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھی۔ ساجدہ نے چند لمحے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر غازیان کے چہرے کی سختی دیکھ کر وہ بول پڑی۔ سائیں جی، بی بی جی سکندر نام کے کسی شخص کو پسند کرتی تھی۔ وہ کئی بار شبو کے سامنے اس سے ملنے گئی ہیں۔ غازیان کے چہرے پر سختی مزید بڑھ گئی۔ سکندر کون ہے؟ سائیں جی، وہ شاہ حویلی والے جن کے ابھی کچھ سالوں پہلے ہی سرداری ختم ہوئی ہے۔ غازیان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس نے نوری کو پسند کیوں کیا آخر؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے فوراً سکندر کے معاملات کی تحقیقات شروع کی۔ محض اگلی صبح وہ تمام تر حالات سے واقف ہو چکا تھا۔ سکندر اور اس کا خاندان خانزادہ خاندان سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس کی سرداری ختم ہو چکی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ خانزادہ خاندان کی عزت کو نقصان پہنچا کر واپس سرداری کی جگہ لیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے فوراً ہی نکاح کا اعلان کیا تھا تاکہ نوری کا رد عمل سامنے آ سکے۔ غازیان نے رومال کو دیکھا جو اب بھی اس کی جیب میں تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں غصہ اور حیرت کا امتزاج تھا، مگر ساتھ ہی اسے نوری کے اس عمل پر ایک عجیب سی تسلی بھی ہوئی کہ اس نے خود کو آ کر یہ سب کچھ بتایا۔ اس نے گہری سانس لی اور خود سے کہا، کم از کم اس نے سچائی کے ساتھ رشتے کا آغاز کرنے کی ہمت تو کی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کا ہلکا سا تاثر آیا اور ہونٹوں پر ایک مختصر سی مسکراہٹ۔ وہ جان چکا تھا کہ نوری نے جو کیا وہ ناسمجھی اور لا علمی کی وجہ سے تھا، مگر اب وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ جس عمر میں نوری تھی اس عمر میں غلطی ہر شخص سے ہوتی ہے۔ سکندر کا تو وہ حشر برا کر چکا تھا، مگر اب اس کا ارادہ نوری کے ساتھ زندگی کا آغاز کرنے کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے، جو اماں بیگم اور شبو کے درمیان ہی اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ یقیناً سکندر نے ہی اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس مشکل میں پھنس چکی تھی۔ اس نے اوپر آسمان کی جانب دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ بیوقوف لڑکی بروقت اس جگہ سے نکل آئی تھی، ورنہ نہ جانے وہاں کیا ہو جاتا۔ نکاح کا دن تھا اور حویلی میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ ہر طرف تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن نوری کا دل بے چین تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس دن کی تیاریوں میں الجھی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال مسلسل آ رہا تھا کہ غازیان اس کے سامنے کیوں خاموش تھا۔ اس نے جو سب کچھ بتایا تھا اس پر وہ رد عمل کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کیوں وہ ابھی تک اس سے بات نہیں کر رہا تھا؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ غازیان کا دل کیا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے اس سے بے پرواہ دکھاتا تھا۔ آج لاؤنج میں سب مہمان جمع تھے اور خوشی کا سما تھا۔ ایک طرف پھولوں کی دیوار تھی جو دلہن کے لیے خوبصورت پردہ بناتی تھی۔ نوری نے سفید رنگ کا شلوار قمیص پہنا تھا، سر پر لال رنگ کا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا جس پر
غازیان کی دلہن لکھا تھا۔ اس کا چہرہ کچھ غمگین تھا، لیکن اس کے لباس کی خوبصورتی اس کے اندر کے جذبات کو چھپانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ غازیان اس کے سامنے تھا، سفید شلوار قمیص میں بہت باروب لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں ایک اجنبیت تھی، جیسے وہ کسی خاص بات کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ وہ بے حد باوقار اور پورا اعتماد نظر آ رہا تھا، لیکن نوری کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا چہرہ کچھ اور بولے، کچھ اور کہے۔ مولوی صاحب نے نوری سے سوال کیا، آپ کو نکاح قبول ہے؟ نوری کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کر کے سر ہلایا اور لرزتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے غازیان سے وہی سوال کیا۔ غازیان نے پورے اعتماد کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، قبول ہے۔ ایک لمحے کے لیے نوری نے غازیان کو دیکھا، اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل میں ایک انجانا سا سکون پیدا کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، آخرکار اس نے رد عمل کیوں نہیں دیا؟ وہ خاموش کیوں رہا؟ لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اس کی خاموشی نے اسے کچھ بتا دیا ہو۔ شاید وہ اس سب سے بے نیاز نہیں تھا، بلکہ اس کا انداز کچھ اور تھا۔ جب غازیان نے اپنا جواب دیا تو پورے کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور مبارکباد دینے لگے۔ ماحول میں یکدم خوشی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اما بیگم اور ذوالفقار خانزادہ نے مسکرا کر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا۔ آج سالوں بعد ان کے مرحوم بھائی کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ انہیں آج معراج خانزادہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد نوری اپنے کمرے میں واپس آئی۔ دل میں عجیب سے احساسات کا جھرمٹ تھا، خوشی، خوف اور بے چینی سب ایک ساتھ تھی۔ وہ ایک طرف سے خوش تھی کہ اس نے ایک نیا باب کھولا تھا، لیکن دوسری طرف سے اسے غازیان کے رد عمل کی فکر بھی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کا دھیما انداز، یہ سب کچھ نوری کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن دل میں خوف تھا جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ کمرے کی چپ میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نوری نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ غازیان دروازے کے قریب کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہی مسکراہٹ تھی جس میں ایک عجیب سا سکون اور محبت کی جھلک تھی۔ نوری کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ غازیان نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، اور دروازہ ہنوز کھلا رہ گیا۔ نوری کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، لیکن زبان سے کچھ نہ نکل سکا۔ غازیان نے چند قدم آگے بڑھ کر نوری کو گہری نظر سے دیکھا، اور پھر ایک لمحے کے لیے رک کر کہا، تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو؟ نوری کی آواز لرز گئی۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اتنی بڑی خطا کو آپ نے رد کر دیا؟ اس کی آواز میں بے پناہ خوف اور بے چینی تھی، جیسے وہ اس بات کا جواب سننا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دل میں یہ سوال تھا۔ غازیان کی آنکھوں میں ایک جھیل کی طرح سکون تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی تھی ایک ایسی طاقت جو نوری کو مزید ڈرا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور پھر توقف کے بعد بولا، خطا؟ وہ رک کر اس کے قریب آ گیا اور نوری کے چہرے کو اپنی نظریں گاڑ کر دیکھا۔ تمہاری کوئی خطا نہیں ہے نوری۔ نوری نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن غازیان کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف گہری محبت کی جھلک تھی۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں معاف کیوں کر رہا ہوں؟ اس نے سوال کیا، اور پھر اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا تم نے خود سے کبھی پوچھا کہ میں تمہیں رد کیوں نہیں کر رہا؟ نوری کی سانسیں رک گئی، وہ بری طرح گھبرا گئی، اور پھر ہونٹوں پر آ کر اپنی زبان کو گول کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، میں معافی چاہتی ہوں۔ غازیان کی آنکھوں میں نرم چمک آئی۔ وہ آگے بڑھا اور نوری کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں سزا بھی نہیں دے سکتا، اور نہ تمہیں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، تو میں کیوں تم سے ناراض ہوں؟ غازیان نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، محبت کا اظہار کبھی لفظوں میں نہیں ہوتا نوری، یہ دل سے دل تک کا رشتہ ہے۔ ہم سب کچھ باتوں سے نہیں سمجھ سکتے، بعض اوقات خاموشی ہی سب سے زیادہ حقیقت بیان کرتی ہے۔ نوری نے اسے حیرانی سے دیکھا، اور پھر اس کی باتوں کو دل سے لگایا۔ یاد رکھو نوری، جو تمہاری غلطیوں کو سد باب کرتا ہے
وہ تمہارے ساتھ زندگی کی سب سے بڑی محبت بھی بانٹتا ہے، غازیان نے نرم آواز میں کہا، اور نوری نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کی باتوں کو سچ مانا اور ایک بار پھر اس سے معافی مانگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بے شک اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کو ایک سچ کے ساتھ شروع کرے تو اوپر والا بھی اس کی مدد لازمی کرتا ہے۔